تفرحوا هو خير مما يجمعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک القدوس رب الودود کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی شناسائی، معرفت، سمجھ اور اس پر عمل اور اس کی تبلیغ و تشریح کی توفیق عطا فرمائی ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. عزیزان گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، آج کے اس مبارک خطبے میں سنی سنائی اور سمجھی سمجھائی ہوئی آیات اور احادیث جن آیات اور احادیث کو لے کر کے لوگ اپنے اپنے خطبات و بیانات، ویڈیوز اور تقاریر میں پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں، معنوی تحریف و تبدیل کر کے معنی کو بدل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو سعی نامراد کرتے ہیں، اس پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اور ہمارے احباب کے جو دلائل ہیں قرآن اور حدیث کی، جس پر لوگوں کو بہلانے اور گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، ہم ان کا جائزہ لیں گے. اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، میں نے کہا تھا کہ یہاں لچکدار لچکیلے تقاریر اور بیانات کا زمانہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علماء کی کمی ہو جائے گی. قلت العلماء و کثرت الخطباء، اور تقریر کرنے والوں، بیانات کرنے والوں، لوگوں کو رجھانے والوں کی کثرت ہو جائے گی. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ علماء حق کی کمی ہے، جو حق کو دو ٹوک اور بے بانگے دوہل بیان کرے اللہ کی رضا کی خاطر. ایسے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. تو لوگ جو سن رہے ہیں اس پر ایک سے ایک جو ہے سوشل میڈیا پر بھی کئی میں نے ویڈیوز دیکھے کہ الگ الگ دلائل لا کر کے لوگ، منطقی دلائل ہے اور قرآن و حدیث کو توڑ کر مروڑ کر لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں. تو میں نے سمجھا کہ نہیں، عالم وہی ہوتا ہے. ویسے میں کوئی عالم علم نہیں ہوں، تھوڑا تھا پڑھا ہوں، سمجھا ہوں، وہی سمجھانے کی کوشش کرتا، اتنا بڑا کچھ ہوں نہیں. لیکن میری ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جتنا تو نے سمجھا، سنا، پڑھا، اپنے اساتذہ سے قرآن سمجھا، احادیث سمجھا، اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اجاگر کرنا ہی تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ 10 سے 15 سال کا جو عرصہ تو نے کھپایا ہے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچانے کے لیے، تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ لوگوں تک حق پہنچا دیں. تو اسی کے پیش نظر میں ایک حدیث پاک اور ایک آیت کریمہ جو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی پڑھی اور ایک حدیث پاک جو مسند احمد کی ہے وہ پیش کر کے اس کا ہم جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. دیکھیے، بدعت چاہے کسی بھی طرح کے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہم نے اس سے پہلے خطبے میں رکھا تھا کل بدعت ضلالہ،
آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آپ کو ایک ہی جگہ پہنچائے گی اور وہ جگہ ہے جہنم۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، میرے کسی استاد کا قول نہیں ہے، میرے کسی عالم کا قول نہیں، میرے کسی جاننے والے کا قول نہیں، یہ اس کا پیغام ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نجم میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ وہی کچھ بات کرتے ہیں جو آسمان والے عرش اعظم کے مالک رب العالمین جو بتانے کی اجازت دیتے ہیں، جو القاء کرتے ہیں، جو وحی بھیجتے ہیں، وہی آپ بات کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی حالت میں آپ کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کی جانب سے کرتے ہیں۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کل ضلالۃ فی النار، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک اس سے قبل کے خطبے میں نے رکھی، یہ ایک انٹرو کی طرح میں رکھ دے رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات رہے۔ کل ضلالۃ فی النار، چاہے بدعات کو جس قدر خوبصورت اور مستحسن بنا کر کے، اس کو مزین کر کے، آرائش و زیبائش دے کر کے، اس کو خوبصورت ترین بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے، چاہے نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، یا دیگر عبادت کی صورت میں ہو، بہرحال وہ بدعت گمراہی ہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہی ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب ایک ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت سیئہ، یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، یہ گمراہ کرنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ بدعت حسنہ بولے تو اچھی بدعت، جیسے مثال کے طور پر محرم میں تعزیہ نکالنا ہے، وہ ہزاری نماز پڑھنا، 2 ہزاری نماز پڑھنا، شب قدر شب برات کے وقت روزے رکھنا اور چراغاں کرنا، اسی طریقے سے میلاد النبی کا جشن منانا، یہ سب کے سب بدعت حسنہ ہے، العیاذ باللہ۔ گندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ بدعت جس کو رب کے رسول نے گمراہی کہتی ہے، وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز انسان کو جہنم میں پھینک دے وہ چیز کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک عقل مند اہل ایمان اور مومن مسلمان کی عقل یہ بات کرتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے۔ میں نے کئی باتیں سنی سمجھی، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ متاثر بھی ہوئے ہوں گے، اور میں اس لیے کرتا ہوں، ڈیفینس اس لیے کرتا ہوں کہ آج کل کے روشن خیال نوجوان جو صرف رنگین پرست ہیں، جن کو دین ایمان معلوم نہیں ہے، لوگوں سے یہ تو بڑا اچھا بتا رہا ہے، صحیح دلیل دیتی ہے۔ ایک نے دلیل دے دیا کہ بھائی ہم عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ کہا کہ بھائی اس لیے کہ صحابہ نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، ویڈیو بنا کر کے شیئر کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو دوسرے ساتھی نے موبائل نکالا، کہا کیا نبی نے موبائل چلایا تھا؟ صحابی نے موبائل چلایا؟ اس قدر گمراہیوں کے پروپیگنڈے، العیاذ باللہ۔ ارے جاہل انسان، تیری عقل یہ کیوں نہیں سوچ پا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، سمجھ دی، فہم، فراست دیا، سب کچھ دیا۔ موبائل دین نہیں ہے، موبائل دین ہے، دین میں موبائل ہے، موبائل ایک ضرورت ہے، تاکہ اتنی خوبصورت مسجد تم لوگ نبی کے زمانے میں تھی تو یہ بھی بدعت ہو گئی۔ ارے عقل کے اندھو، مسجد اگر جھونپڑی کی رہے، مسجد جھونپڑی کی رہے یا سنگ مرمر سے بنائی ہوئی مسجد ہو، عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ نے بتائی ہے، کلام اللہ وہی بیان ہوگا۔
جو رب کا قرآن ہے، حدیث وہی بیان کی جائے گی جو مصطفیٰ کا فرمان ہے. یہ سب ضروریات ہیں. یہ سب کیا ہے؟ وقت کی ضروریات ہیں اللہ والوں. اب کہو کہ بلب نبی کے زمانے میں تھا. احمق انسان، یہ بلب ضرورت ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بلب یہاں سے ہٹا دیا تو دین کا ایک رکن ختم ہو گیا. یہ کیوں نہیں سمجھتے ہو یار؟ کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی. بہرحال ایسی گمراہ ترین مثال دے دے کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں اور منواتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے ایسا ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے. یہ عبادت ہے. عبادت دیکھو اللہ والو، ہر مذہب والا، ہر فرقہ والا، ہر جماعت والا اس بات کو مانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس بات کو کرتا نہیں ہے کہ عبادت وہی ہے جو عرش والے نے مصطفیٰ کو بتا دیا. عبادت وہی ہے جو عرش والے نے مصطفیٰ کو بتایا اور مصطفیٰ نے ساری کائنات کو بتائی. وہی عبادت ہے. عبادت اصل میں صحیح ترین دلیل پر ہی قائم ہو سکتی ہے. عبادت کو صرف خوبصورت دیکھ کر کے نہیں کی جا سکتی ہے. اتنا یاد رکھو، عبادت کے لیے دلیل ہے. لہذا اگر عید میلاد النبی عبادت ہے تو اس کے لیے دو ہی جگہ سے دلیل ہوگی. مثال سے بات نہیں مانی جائے گی. مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے، مثال سے بات منوائی نہیں جاتی ہے. اگر ہے عبادت تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. رب نے کہا اے دنیا والو، اے لوگو، قرآن کی تردید کرتے ہو، جھٹلاتے ہو، اگر تمہارے پاس ہے تو دلیل لے آؤ، برہان لے آؤ. اگر یہ عبادت ہے تو قرآن سے دلیل لے آؤ، حدیث سے دلیل لے آؤ. عبادت نہیں ہے تو صرف یہ کہہ دو کہ ہمارا کھانے پینے گھومنے پھرنے کا یہ جشن ہے، کوئی بات نہیں، ہم کبھی اعتراض نہیں کریں گے. ہمارے بھائیوں کی جو دلیل ہے وہ دلیل ایک یہ آیت کریمہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کی آیت ہے. آپ نے تقریر میں سنی ہوگی کہ لوگ یہی دعوت دیتے ہیں، یہی بیان کرتے آیت کریمہ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت پر، فبذالک، اس پر، فلیفرحوا، تم خوشی مناؤ، تم خوشی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ خوش ہونا، یہ خوشی منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم کچھ دنیا میں جمع کرتے ہو. میں نے تقریباً 10 سے زائد تفاسیر رات میں نے پڑھی اس آیت کی تفسیر میں، چاہے وہ تفسیر اصل البیان ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، تفسیر جو ہے تفسیر معصور ہو، یا پھر تفسیر بیضاوی ہو، تفسیر جلالین ہو، تفسیر نصفی ہو، وغیرہ وغیرہ. کتنا گناؤں، بہت ساری ہے، مگر میں نے 10 سے زائد کتابوں میں اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھی. ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ان بھائیوں کے، ان مولویوں نے، ان کے گروؤں نے جو دلیل دی ہے میلاد النبی پر کہ فلیفرحوا، تم خوشی مناؤ اللہ کی رحمت. یہاں تشریح کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو بھیج کر کے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا. 100 کے ناٹ دیٹ، یہ اچھا ہے، برا نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہا کہ میں نے تم میں سے ایک رسول بھیج کر کے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے. یہ صحیح ہے، کون برا بول رہا بھائی؟ کون برا بول رہا ہے؟ کون برا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو احسان کیا ہے اس احسان کا ذکر تو ہے، مگر کیا خاص طور سے اس احسان کے ذکر کے بعد کہا کہ خوشی مناؤ؟ اور اگر کہا کہ خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ، تمہیں خوش ہونا چاہیے،
تو مجھے یہ بتاؤ کیا کہا کہ تم کو 12 ربیع الاول میں خوشی مناؤ، فلانے دن مناؤ، یہ تو نہیں کہا۔ اچھا کس بات پر کہا یہ بھی تو آپ کو جاننا چاہیے۔ اس سے پہلے کی آیت آپ کو دیکھنا پڑے گی۔ لوگوں کو الو بنا دینا، ایڑا بنا کر کے پیڑا کھلا کے بھیج دینا، یہ بہت آسان ہے۔ دلیل ہر ایک کے پاس ہے، کافر کے پاس دلیل نہیں ہے؟ جو گائے بیل بھینس پتھر شجر حجر اس کو جو پوجتا اس کے پاس دلیل نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس دلیل ہے، مگر برہان نہیں ہے۔ ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل سے کام بن سکے اور وہ دلیل فٹ ہو جائے۔ بھائی ایک آدمی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، بھینس کی آنکھ لگا دو، کتے کی آنکھ لگا دو، چوہے چھچندر بلی کی آنکھ لگا دو، الو کی آنکھ لگا دو، بکری کی آنکھ نکال کے لگا دو، نہیں ہوگا نا بھائی صاحب، نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا، پہلی بات تو اس کی آنکھ وہاں کام نہیں کرے گی، اس کے لیے لیبارٹری میں پہلے چیک ہوگا کہ اس انسان کی آنکھ، اس انسان کو ہم لگا رہے یہ سب کچھ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی کی بھی آنکھ نکال کے کہیں تم لگا دو گے؟ آنکھ بھی لگانی ہے تو وہی آنکھ لگے گی جو آنکھ میچ ہوگی اس سے، جو لینس میچ ہوگا اس سے، نہیں تو بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر دلیل دیتے ہو تو دلیل ایسی پیش کرو جو دلیل میچ ہو جائے، جو دلیل بیٹھ جائے، جو دلیل فٹ ہو جائے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے آپ سماعت فرمائیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ یہ دو آیت کریمہ، مگر ہمارے بیچارے یہ اپنے آپ کو علماء حق، علماء ربانیین کہنے والے لوگ، یہ ڈنڈی مار، یہ یہودی صفت لوگ، یہ نصرانی صفت مولوی اس آیت کریمہ کو گل کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہے جی دلیل، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ارے کون کہتا ہے کہ یہ خوشی نہ مناؤ؟ خوشی تو مناؤ، مگر خوشی کا طریقہ کیا ہو، خوشی کا انداز کیا ہو، اور کس بات پر خوشی؟ رب نے کہا اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ نصیحت۔ واعظ و نصیحت سے جتنے میں نے رات میں تفسیر دیکھی، تمام تفسیر میں اس سے مراد موعظۃ من ربکم سے مراد القرآن ہے، القرآن ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور وہ شفا ہے دل کے لیے۔ اسی قرآن کو رب تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو شفا بنایا مومنین کے لیے، قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا متقین کے لیے، رہنمائی کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى لِلْمُتَّقِينَ، اے لوگوں، اے متقیوں، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، تو اس بات پر تم خوشی مناؤ کہ رب تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ اس دلیل کو لے کر کے کہاں کہاں فٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہمیں خوشی منانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تمہیں خوشی منانے کا۔ اگر رب نے مومنوں کو خوشی منانے کی اجازت دی ہے تو رب کے رسول کے ذریعے اس کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اے لوگوں، جب تمہیں خوشی میسر ہو، تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو، تمہیں خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ اگر بیٹی ہے تو عقیقے میں ایک جانور قربان کرو گے، اگر بیٹا ہے تو خوشی
خوشی کے طور پر, شکرانے کے طور پر, عقیقے کے نام پر 2 جانور قربان کرو گے. یہ خوشی کا طریقہ آسمان والے نے بتا دیا, تم کو یہاں طریقہ ہی نہیں بتایا کہ کون کس انداز میں خوشی منانا ہے. کیا میلے ٹھیلے لگانا ہے, کیا ناچ گانے بجانے کے ساتھ خوشی منانا ہے, یا جھنڈیاں اور ڈنڈیاں لے کر کے سڑکوں کو جام کرنا ہے, لوگوں کو تکلیفیں دینا ہے؟ یہ خوشی ہے تمہاری؟ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ارے او لوگو سنو, قرآن کی آیات کو بدلنے والا یا وقت کے پیغمبر کی کتاب کو بدلنے والا, اس میں تبدیلی کرنے والا, تحریف کرنے والا یہ یہودی قوم ہے, یہ نصرانی قوم ہے, جنہوں نے رب کے کلام کو بدلا اور اس سے سامان دنیا حاصل کیا, قیمت حاصل کی. یہ کیا کر رہے ہو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کو لے کر کے تم مانوی تحریف کر کے اللہ کی لعنت کے شکار ہو رہے ہو کہ قرآن کی اس معنی کو بدلا. اور یاد رکھو, قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے, پھر نبی کی حدیث سے ہوتی ہے, پھر صحابہ سے ہوتی ہے, صحابہ کے اقوال سے. مجھے یہ بتائی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نبی کائنات کو چھوڑو, صحابہ کو ابھی رہنے دو, تابعین کو رہنے دو, کسی محدث نے یہ کہا ہو کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ سے عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا. اور چھوڑ دو یہ تمہارا امام اعظم جس کو تم کہتے ہو امام ابو حنیفہ, اس سے ایک لفظ ثابت کر دو, ہم ڈنکے کی چوٹ اسی منبر سے اعلان کریں گے. لیکن قیامت کی صبح ہو جائے گی, سورج اپنے مخالف سمت سے نکل آئے گا, مگر خدا کی قسم ابھی کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں چلا جو یہ ثابت کرتے. کیونکہ میں حوالے اور دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں, پھیکم پھینکی نہیں کرتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں. اس آیت کریمہ پر میں اتنا ہی تفسیر کروں گا, اتنی بس سمجھنے کے لیے کافی ہے. دیکھو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ, یہودیوں کا جو تحریف و تبدیل ہے اس کو بدلنے کے بعد اس آیت اس اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بتایا کہ یہ جو اللہ کے کلام کو بدلنے والے لوگ ہیں یہ کافر ہیں اور اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں ان لوگوں کو کافر نہیں کر رہا ہوں, یہ کوئی اس کا مس یوز نہ کرے میرے اس الفاظ کو. میں نے کہا کہ یہودیوں کو اللہ نے کہا جو اللہ کے کلام کو بدلنے والے ہیں, تورات و انجیل کو, یہود و نصارہ کو, تو تورات و انجیل میں تبدیل کرنے والوں کو کافر کہا اور اس پر لعنت بھیجا. اب میں کہتا ہوں چاہے میں رہوں چاہے تم رہو, اگر مانوی تحریف کرو, لفظی تحریف کرو قرآن کی, تو کیا ہم مومن بن جائیں گے, ہم مجتہد بن جائیں گے؟ قیامت کے دن جوتے مار مار کے انہی کے زمرے میں اٹھایا جائے گا, یہود و نصارہ کے زمرے میں. ایک حدیث پاک جو مسند احمد کی ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ على حلقة في المسجد فقال ما اجلسكم قال جلسنا نذكر الله عز وجل فقال فقال الله ما اجلسكم الا ذاك فقالوا الله ما اجلسنا الا ذاك فقال معاوية رضي الله تعالى عنه اما اني لم استحلفكم تهمة لكم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام على ما هدانا للإسلام يمن علينا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى جبريل عليه الصلاة والسلام أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة
یہ مسند احمد کی حدیث پاک اور بالکل آتھنٹک اور صحیح ہے، اور یہ ایک دلیل ہے۔ اس میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے آپ وہ دیکھیں، جو ہمارے بھائیوں کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام بھی میلاد مناتے تھے۔ اللہ والوں، اس طرح کے جھوٹ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، حدیث کو بدلنے کی اتنی بڑی کم از کم اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والے کی جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے تحت اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس نے ایک بھی ایسی بات کوئی کہی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو۔ حدیث پاک میں کیا بیان ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، کدھر نکلے؟ الی حلقۃ فی المسجد، مسجد میں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ جماعت بولے تو وہ جماعت تبلیغی والی نہیں، صحابہ اکرام کی چند ٹولیاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ذکر کر رہے تھے۔ تو ادھر سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کاتب وحی ہے، کہا کہ ما اجلسکم، ارے کس چیز کے لیے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو، یہاں کائے کے لیے بھیڑ لگائے ہو؟ کہا کہ جلسنا نذکر اللہ عز وجل، کہا کہ ہم یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر، ایک ایک الفاظ سنو، ایک ایک الفاظ سنو، میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا۔ کہا کہ جلسنا نذکر اللہ عز وجل، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا اللہ کی قسم تم لوگ اسی لیے یہاں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے سب نے کہا اللہ کی قسم ہم تمام اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا کہ فقال انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی قسم میں تم لوگوں پر اللہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ تم لوگوں کے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہوں یا تم لوگوں کو میں غلط سمجھ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ میں قریب رہتا ہوں اور سب سے کم حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے کم حدیث میں بیان کرتا ہوں، بہت محتاط رہتا ہوں، کوئی لفظ ادھر ادھر چوک نہ جائے، اس لیے میں بہت محتاط رہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کہا کہ سنو، اب ایک بار کی بات ہے کہ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى حلقۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے صحابہ کی ایک ٹولی کی طرف۔ کدھر؟ اپنے صحابہ کی ایک ٹولی کی طرف، ایک جماعت، ایک حلقہ، ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی صحابہ۔ کہا کہ یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہی بات جو بھی میں نے امیر معاویہ نے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول نذکر اللہ نحمدہ، کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام میں اسلام کی ہدایت دی، دین دیا، اسلام دیا، اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ یہی دلیل ہے میلادیوں کی، یہی دلیل ہے کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ ارے بھائی، کہا کہ اچھا اس لیے بیٹھو، اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھو؟ کہا کہ جی اللہ کی قسم ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے۔ کہا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، میں اس لیے کوئی تم لوگوں پر قسم نہیں لے رہا ہوں کہ تم لوگ غلط کام کر رہے ہو یا کسی تہمت کی بنا پر یا کچھ اور میرا خیال ہے۔ تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے پیارو کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، غور سے سنو، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، پھر کہا مجھے خبر دیا، اخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، ایسا ہے نا تم لوگ جو یہاں ذکر کر رہے ہو، اللہ کی تحمید و تقدیس کر رہے ہو، تو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں تم لوگوں کے اوپر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معزز اور مقربین فرشتوں کے درمیان تم لوگوں کے اوپر فخر کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے جو بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، میری تحمید بیان کر رہے ہیں اور اس احسان کو یاد کر رہے ہیں جو میں نے اپنے رسول کے ذریعے ان پر کیا ہے۔ تو یہی ہمارے بھائیوں کی دلیل ہے۔ اس میں ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں میلاد کا جو میم ہے اس کا سوراخ کہیں لگتا ہو، یا جشن میلاد کا جو جیم ہے اس کا کہیں سوراخ لگتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تو یہ ہے
کہ اللہ کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ نہیں کہا 12 ربیع الاول کے دن ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے، جھنڈیاں لے کے نکلے تھے، ڈنڈیاں لے کے نکلے تھے اور بڑی بڑی تقریریں ہانپ رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ والو، ایک ایک لفظ میں نے حدیث کی اور ایک ایک لفظ وہ میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی۔ اگر آپ کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے ذرہ برابر بھی، تو لے جاؤ میری یہ بات اور ایک ایک لفظ کو دیکھو غور سے، کہیں میلاد النبی کا کوئی سراغ لگتا ہے؟ اور اگر جشن وہ لوگ منا رہے تھے، اتنا بڑا گھپلا، خدا کی قسم ڈرنا چاہیے کہ کہیں زمین و آسمان پھٹ نہ جائے۔ ارے اس کے کلام میں تبدیلی کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اللہ کے بات کو بدلنا۔ ارے بے غیرتو، بے مروتو، ذلیلو، جب تم اپنے باپ کی ایک بات کو بدل کر کے اپنی ماں کو نہیں بتا سکتے ہو، تمہارے باپ نے ایک بات کہی، تم اپنی ماں کو بات بدل کے نہیں بتا سکتے ہو، ہے؟ تو عرش اعظم کے مالک و ذو القوت المتین ایک بات کہے اور سید الکونین ایک بات کہے، تمہارا ضمیر اور تمہاری غیرت کیسے اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ اس کی بات کو بدل دے؟ یہ لعنت کا سبب ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، یہ دو دلیلیں تھیں، ان دلیلوں میں کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا ہے، اس لیے لاکھ ویڈیو دیکھو سوشل میڈیا پر، کیونکہ مجھے معلوم ہے دن بھر وہیں گوتا لگاتے رہتے ہو، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، بہکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشی دل سے ہوتی ہے مومن کو، اور خوشی کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کی جاتی ہے، جو اللہ نے بھی قرآن میں کہا اور یہاں صحابہ اکرام بھی وہی کر رہے تھے۔ نہ کہ مدینہ کی گلیوں میں نکلے تھے، اگر نکلے تھے تو کچھ بتا دو ہمیں بھی، تاکہ ہم بھی نکلا کریں گے اور خوشیاں منائیں گے ایسی تمہاری طرح۔ بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ آیا، نہ قرآن میں ایسا کوئی لفظ آیا، بس سیدھی سادی بات ہے کہ صحابہ اکرام ایک جماعت کی صورت میں بیٹھ کر کے ذکر کر رہے تھے اللہ کا، اور اللہ نے اس پر، اور مسلم شریف کی دوسری روایت ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الملائکہ وحفتہم الرحمہ، یہ غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں کہ جب بھی بندے کی کوئی ٹولی، کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے اور آپس میں قرآن سنائے ایک دوسرے کو ذکر کرے اللہ کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی سکینت و رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، پھر اللہ اپنے پاس موجود معزز فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے، ان کا نام لیتا ہے کہ یہ دیکھو میرا بندہ ایسا ایسا ایسا، سب کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں نیا کیا ہے؟ نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اور دلیل، چلتے چلتے گھڑی کی سوئیاں مجھے نظر آ رہی ہے، ایک اور دلیل چلتے چلتے، ان کی ایک اور دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ پہلی بات تو یہ جس طریقے سے بیان کرتے اس طرح ثابت ہے ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا نہ ہی حکم دیا، نہ ہی کرنے کی کوئی گنجائش اور کوئی سراغ ملا نبی کے فرمان اور رب کے قرآن سے، تو اب نبی، رسول، صحابہ، تابعین، محدثین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر ائمہ کرام محدثین اعظام رحمہ اللہ علیہ اجمعین کو چھوڑ کر کے اگر تم اپنا امام ابو لہب کو مانتے ہو تو یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ ابو لہب جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب، اور قیامت کے دن تک ایک ایک مسلمان کا چھوٹا چھوٹا بچہ بد دعا کے طور پر یہ آیت کریمہ، یہ سورہ کریمہ پڑھتا رہے گا کہ نبی کے اس دشمن نے نبی کو بد دعا دی تھی، نبی کے رب نے، اور رب نے اپنے محبوب کے لیے ان کے سپورٹ میں، آپ کے سپورٹ میں آیت کریمہ نازل فرما دی جس میں یہ بشارت دی گئی کہ ابو لہب اس کی بیوی جہنمی ہے۔ اب اگر تم جہنمی کو اپنا امام مانتے ہو، اپنا دلیل مانتے ہو، اپنا پروف مانتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہو، مبارک ہو آپ کو۔ ہمیں ایسا امام نہیں چاہیے، ہمیں تو امام کائنات سید المرسلین چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کی عقلوں کو کھول دے تاکہ ہم ان دلائل کو اور قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور ہم دین، ایمان، ہدایت پر مستقیم ہو سکیں، استقامت ہمیں مل جائے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا